بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 65 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 120 سے 123 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور لن ترضا ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ان سے کا آپ، ان کا آپ سے، یہود ولن نصارہ اور نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعہ آپ اتباع کر لیں، پیروی کر لیں، ملت دین ہم ان کی، یعنی ان کے دین کی آپ پیروی اور اتباع کر لیں۔ قل آپ کہہ دیجئے انا بے شک ہد اللہ اللہ کی ہدایت ہوا وہی الہدا اصل میں ہدایت ہے، وہ اور لئن البتہ اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی، اتباع کی، احوا خواہشات کی، ہم ان کی خواہشات کی اگر آپ نے پیروی کی، بعد اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، الذی اس کے، بعد الذی بعد اس کے، جا آیا ہے کا آپ کے پاس، من العلم علم، ما نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، اس میں لام کا مطلب ہوتا ہے لیے اور کاف کا مطلب آپ، من اللہ اللہ کی یا اللہ کی جانب سے، من سے ولی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، الذین وہ لوگ آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، الکتاب کتاب، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کتاب کی، حق تلاوتی ہی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بہی اس کتاب پر، وہ اور من جو شخص، یکفر انکار کرے گا، بہی اس کتاب کا، فاولئکا یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ یا اے بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹوں یا اسرائیل کی اولاد، اذکرو یاد کرو، نعمت یہ میری، نعمتی میری نعمتیں، التی وہ نعمتیں، انعمتو انعام کی، علا پر کم تمہارے، علیکم تمہارے پر، وہ اور انی بے شک میں نے، فضلتو فضیلت دی، درجہ بلند کیا، کم تمہارا، علا پر عالمین جہان، اصل میں عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین یہ اسی کی جمع ہے۔ وہ اور اتقو بچو ڈرو، یومن ایسے دن سے، لا تجزی کام نہیں آئے گا، نفسن کوئی جی، ان نفسن کسی جی سے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل قبول نہیں کیا جائے گا، منہا کسی جی سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفع اور نفع نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی، ہا کسی جی کو، شفاعت سفارش، ولا ہم اور نہ ہی وہ لوگ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ہرگز آپ سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی نہ کر لیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت وہی اصل میں ہدایت ہے، اور اے محبوب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، اور ڈرو ایسے دن سے جس دن کوئی جی کسی جی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی بدلہ کسی جی سے قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی جی کو کوئی سفارش کا نفع دے گی، اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ مختصر تفسیر دیکھ لیں۔
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے محبوب یہود اور نصارہ یہ دونوں ایسی جماعت ہیں آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ صرف ایک صورت ہے جب یہ جماعت آپ سے راضی ہو سکتی ہے، اور وہ صورت یہاں پر ذکر کی حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہاں اگر آپ ان کے دین کی اتباع کر لیں، اگر آپ نصارہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نصرانی ہونا پڑے گا، اسی طریقے سے اگر آپ یہودیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو دین یہود کو قبول کرنا پڑے گا، پھر یہ والی جماعت آپ سے خوش ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو گمراہی کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، اختیار نہیں کر سکتے ہیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیت کو اور نصرانیت کے دین کو قبول کرنا محال ہے، تو پھر ان کا آپ سے راضی ہونا یہ بھی محال ہے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ملت کی، ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں۔ اور ہاں اگر کبھی ان کی زبان سے یہ والی بات نکل آتی ہے کہ آپ ہمارے دین کے اندر آ جائیں، یا ان کی حالت سے یہ والی بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے دین کی ترغیب دے رہے ہیں، تو آپ ان سے یہ والی بات آگے سے کہیں ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی جو ہدایت ہے هو الہدی، اصل میں ہدایت وہی ہے۔ ہدایت یہودیت کے اندر نہیں ہے، ہدایت نصرانیت کے اندر نہیں ہے، ہدایت دین اسلام کے اندر ہے، کیونکہ یہی ایسا دین ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے۔ تو جب دین حق وہ دین اسلام ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیت کو قبول کرنا یا عیسائیت کو قبول کرنا یہ محال ہے، لہذا یہود و نصارہ یہ آپ سے ہرگز راضی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض و تقدیر اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم صحیح آ چکا ہے، علم صحیح سے مراد کیا ہے؟ وحی الہی، وحی الہی سے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے صحیح علم آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کی خواہشات کی یعنی ان کے دین کی اتباع کر لیں، یہودیت کو اختیار کریں، نصرانیت کو اتباع کریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو کوئی آپ کو حمایتی ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کی حمایت کرے، اور نہ ہی کوئی آپ کو مددگار ملے گا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچائے۔ اور دلائل قطعیہ سے، دلائل صحیحہ سے یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رضا دائمی طور پر حاصل ہے، اور یہ والی جو بات ہے یہ ایک بالفرض و تقدیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہو سکتا تھا، یہ ایک بالفرض و تقدیر ایک بات کہی گئی ہے، تو مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیت کو اختیار کرنا، نصرانیت کو اختیار کرنا یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ایسا پاسبل ہوتا تو اللہ کا غضب آپ کے اوپر نازل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب کیسے نازل ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی دائمی طور پر رضامندی ثابت ہو چکی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کام جس کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں زبان حال سے یا زبان قال سے، اس کا پورا ہونا یہ ناممکن ہے جو یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے ہیں۔ جو اوپر والی آیت تھی، اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاندین اور دشمن اور مخالفین سے مایوس کر دیا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، انہوں نے ایمان کیا قبول کرنا، یہ تو الٹا آپ کو گمراہی کی تبلیغ کر رہے ہیں، الٹا آپ کو گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ جو پہلی والی آیت تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین سے، معاندین سے مایوس کر دیا گیا، اور جو آگے والی آیت ہے اس آیت کے اندر جو اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے جو صحیح فہم رکھتے تھے ان کے بارے میں تعریفی کلمات ارشاد فرمائے جا رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ میں سے جو لوگ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، مراد یہ کہ تورات کی تلاوت کرتے تھے، اسی طریقے سے بائبل انجیل کی تلاوت کرتے تھے، جس طریقے سے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس کے مضامین کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، اور چونکہ اس آیت کے اندر عموم ہے لہذا اس کے اندر وہ سارے مشرکین بھی داخل ہیں جنہوں نے شرک کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ یہود و نصارہ بھی جو پہلے یہود و نصارہ کے دین کے اوپر تھے، بعد میں اسلام کے اندر آگے ہیں، وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہیں، اور وہ لوگ بھی جو پہلے کسی کتاب کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ دین اسلام کے اندر آگے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاوت ہیں، وہ سارے کے سارے اس آیت کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے جو تورات کے اوپر ایمان لاتے تھے، انجیل کے اوپر ایمان لاتے تھے، اور بعد میں دلیل قویہ اور دلیل صحیح سے جب ان کو حق راستہ معلوم ہو گیا ہے کہ حق راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، تو پھر یہ قرآن مجید کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، اور جو کوئی اس کتاب کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ میں سے جو کوئی اپنی عقل استعمال کر کے دلیل صحیح کو دیکھتے ہوئے اس کتاب کے اوپر ایمان لے آئے گا، وہ تو حقیقی طور پہ مومن ہوگا، اور جو ایمان نہیں لے کر آئے گا، کفر کرے گا، یا اسی طریقے سے مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آگے دیکھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ کے چند رکوع کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا تھا، وہاں پر بھی یہی والی آیت تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے تفصیلی طور پر بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا سورہ بقرہ میں، انشاءاللہ آگے چل کے دیگر صورتوں کے اندر بھی آ جائے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے اجمالی طور پر ایک بات ذکر کی، پھر تفصیلی طور پر ذکر کی، اور آخر میں دوبارہ خلاصے کے طور پر یہ والی بات ذکر کر دی کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے اوپر اتنے اتنے انعامات کیے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ تکبر بری چیز ہے،
پھر آپ تکبر کی برائیاں ذکر کریں، تکبر میں یہ برائی ہے، تکبر میں یہ خرابی ہے، تکبر میں یہ فساد ہے، ساری آپ تفصیل سے ذکر کریں، اور آخر میں آپ دوبارہ خلاصے کے طور پہ کہہ دیں کہ تکبر میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں یا بہت زیادہ برائیاں ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی بنی اسرائیل پر جو انعامات اللہ رب العزت نے کیے ہیں، پہلے اجمالی طور پر اس کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد تفصیل سے اس سارے انعامات کا تذکرہ کیا یہاں تک، اور آخر میں آ کر دوبارہ اللہ رب العزت اس ساری بحث کے خلاصے کے طور پر اس آیت کو دوبارہ لے کر آئے ہیں کہ تمہارے اوپر، یعنی تمہارے آباء و اجداد کے اوپر جو ہماری طرف سے انعامات کیے گئے تھے، تم ان کو فراموش نہ کرو اور تم دین حق کی ہدایت کی مخالفت نہ کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، بچو ایسے دن سے جس دن کوئی جی کسی جی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ہی کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، کوئی پیسے وغیرہ، کوئی زمین وغیرہ دے کے اگر بندہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو چھڑوانا چاہے تو نہیں چھڑوا سکے گا، یا زور زبردستی سے طاقت کے زور پہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گا، یا اسی طریقے سے کوئی سفارش کرنا چاہے تو سفارش بھی نہیں کر سکے گا، سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اسی طریقے سے جو مشرک لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، جنہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا، ان کی کسی قسم کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی، ان کو دائمی طور پر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ دین حق کو اختیار کر لیا جائے اور اس کی مخالفت کو ترک کر دیا جائے۔